ایک انصاری جوان کا وقت آخر آیا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا اور مرض موت میں مبتلا ہوتا تو اس کے اہل خانہ حضور کو بلا کے لے جاتے. حضور اس کے پاس تشریف رکھتے، پھر اس کی موت واقع ہوتی، پھر اس کی تجہیز و تکفین ہوتی، پھر جنازہ ہوتا، قبر میں اتارتے، پھر حضور آتے. یہ ابتدائی دور کی بات ہے. لیکن جب حضور علیہ السلام کی مصروفیات بڑھنے لگیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ تکلیف دیتے ہو حضور کو. صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر حضور کو بتانا چاہیے. تو پھر جب کوئی فوت ہو جاتا تو پھر حضور کو بتاتے، حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے. لیکن پھر اور زیادہ مصروفیت ہوئی تو کہا حضور کو جنازے کا بتانا چاہیے، پھر جنازے کا بتاتے. پھر اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور نظم پھیلتا چلا گیا تو پھر صحابہ نے آپس میں مل کے طے کیا کہ جنازے کا بھی نہیں بتائیں گے بلکہ جنازہ اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں گے. اور پھر جنازہ اٹھا کے لے آتے. یہ باب البقیع سے باہر جو جگہ خالی پڑی ہے، جنت البقیع کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں لا کے جنازہ رکھا جاتا ہو. حضور کے دور میں سارے جنازے یہاں ہوتے تھے. تو پھر جنازہ لایا جاتا، حضور سے عرض کیا جاتا اور حضور حجرہ انور سے نکل کے جنازہ پڑھا دیتے. تو یہ ابتدا کی بات ہے. تو حضور پہلے ہی تشریف لے جاتے. تو وہ انصاری جوان کا وقت آخر تھا اور آقا کریم علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھے تھے. تو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے. روح جب قبض کرتا ہے ملک الموت تو وہ پاؤں کی جانب سے روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے. تو جب اس نے پاؤں سے اپنا کام کرنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا اے اسرائیل ذرا نرمی کرنا، یہ میرا غلام ہے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا، میرے والد گرامی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. تو اسرائیل نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ کرے اے کا حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. صرف اس کے ساتھ نہیں، آپ کا جو بھی غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کروں گا، اس کے ساتھ نرمی کروں گا. تو حضور کا رخ انور اس وقت اگر نصیب ہو جائے، اس وقت حضور کے چہرے کی زیارت نصیب ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر تو زندگی کی جستجو ہی کامیاب ہو گئی. اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا کرے اور ہمارے باطن کو ستھرائی دے دے. کاروبار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کے مسائل بھی ہیں، بچوں کے رشتوں کے معاملے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو ہم سب کے ساتھ پیش ہوں گے. لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح یہاں بیٹھنے کی صرف اس کو راضی کرنا ہے. میرے مالک ہمیں ایسا کر دے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے، ہمارے باطن ستھرے کر دے، ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمارے اندر کی گندگیاں ختم کر دے. حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے ہمارے من صاف کر دے اور اللہ دین کا کوئی کام ہم سے لے لے. یہ دعا کیجئے گا اللہ ہم سے ہماری استطاعت کے مطابق یہ مشت خاک کسی کام آ جائے، اس کا کوئی مقصد ہو. ساری زندگی یوں ہی جو ہے وہ گزر نہ جائے. وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ زندگی کا مقصد تو نہیں، یہ تو کام ایک چونٹی بھی کرتی ہے. صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، رزق اکٹھا کرتی ہے، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، کسی کو ذرا بھی نہیں دیتی. اور یہی کام انسان کا ہو، صبح کام پہ نکل گیا، شام آ گیا، سو گیا، چلا گیا، تو پھر کیا فائدہ؟ اشرف المخلوقات کا ہے. تو یہ دعا کریں اللہ اس مشت خاک سے کوئی کام لے لے اپنے دین کے لیے، ہم مقصد کی زندگی گزاریں، با مقصد ہماری حیات مستعار ہو. اور وہ با مقصد تبھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کی راہوں پہ گزاروں میں انسانیت کی خدمت کریں. سب سے بڑی خدمت انسانیت کی انسانی ہدایت کے لیے کوشش ہے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، تو انسانی ہدایت کے لیے کوشش یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی پناہوں میں رکھے.